اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اصل سخاوت ہوتی کیا ہے؟ چلیں آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو شاید مہربانی کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دے۔ یہ کہانی ہے ایک نبی کی اور ایک ایسے مہمان کی جس کا آنا بالکل غیر متوقع تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سخاوت کا اصل امتحان کیا ہے؟ یہ سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات کے بارے میں ہے کہ جب ہمارے اپنے اصولوں اور عقائد کی آزمائش ہوتی ہے تو ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ تو ہماری کہانی ہمیں لے کر چلتی ہے قدیم فلسطین کے صحراؤں میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، نہیں، بلکہ ان کی سخاوت اور خاص طور پر ان کی مہمان نوازی کے قصے تو دور دور تک مشہور تھے۔ اور دیکھیں، نبی ہونے کا مطلب صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے کردار اور اپنے عمل سے ایک اعلیٰ مثال قائم کرنا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا ہر ایک عمل اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ان کی ایک خاص بات تھی، مہمانوں سے محبت۔ یہ ان کے لیے کوئی رسم نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کی روح کی غذا تھی۔ ذرا تصور کریں، وہ ہر روز سڑک کے کنارے بیٹھ کر انتظار کرتے، صرف اس امید میں کہ کوئی مسافر گزرے اور وہ اسے اپنے دسترخوان کی زینت بنا سکے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے انہیں کافی بے چین کر دیا۔ سوچیں ذرا، ایک دن گزرا، پھر دوسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی مہمان نہ آیا۔ یہ بات ان کے لیے شدید افسردگی کا باعث تھی، کیونکہ ان کا دسترخوان ایک مہمان کے بغیر بالکل سونا پڑا تھا۔ اب ہم کہانی کے حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کا لمبا انتظار تو ختم ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اور پھر آخرکار افق پر ایک سایہ نظر آیا، ایک بوڑھے شخص کا۔ حضرت ابراہیم کا چہرہ خوشی سے ایک دم کھل اٹھا۔ ان کا انتظار ختم ہوا تھا۔ آخرکار کوئی تو تھا جو ان کے دسترخوان پر ان کا ساتھ دیتا۔ لیکن جیسے ہی وہ دسترخوان پر بیٹھے، ماحول ہی بدل گیا۔ حضرت ابراہیم نے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، لیکن ان کے مہمان بالکل خاموش رہے۔ جب حضرت ابراہیم نے وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا عقیدہ مختلف ہے، وہ آگ کی پوجا کرتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہاں کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ ایک نبی جو اپنی مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا تھا، اس نے یہ سب سن کر کیا کیا؟ ان کا جو بھی رد عمل تھا وہ سب کچھ بدلنے والا تھا، اور یہ ایک بہت سخت عمل تھا۔ اپنی ناراضی میں حضرت ابراہیم نے اس بوڑھے مہمان کو، جس کا وہ اتنی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، گھر سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ مہمان دروازے سے باہر نکلا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا ایک پیغام لے کر نازل ہوئے، ایک ایسا پیغام جس نے حضرت ابراہیم کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ اس شخص کو 70 سال سے کھلا رہا ہے، کیا تم اسے ایک وقت کا کھانا بھی برداشت نہیں کر سکے؟ اللہ کا یہ پیغام سنتے ہی حضرت ابراہیم کا دل بدل گیا۔ اب کہانی کا ماحول غور و فکر، پچھتاوے اور تلافی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ صرف پچھتائے نہیں، بلکہ فوراً عمل بھی کیا۔ وہ اس بوڑھے شخص کے پیچھے بھاگے، اس سے معافی مانگی اور اسے منا کر واپس لائے تاکہ وہ ساتھ کھانا کھا سکیں۔ یہ ہوتی ہے حقیقی عاجزی۔ تو اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں کسی کے عقیدے یا اعمال پر فیصلہ سنانے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری ہر کوشش صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ حقیقی مہمان نوازی غیر مشروط ہوتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے کہ ہماری مہربانی کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں ختم؟ کیا ہماری سخاوت بھی کچھ شرطوں سے بندھی ہوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔